اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. یہاں کے دینی ادارے دینی جماعتیں اور علماء انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی, میری میزبانی نہیں کی اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے دینی جماعتوں سے ان علماء سے اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, دعوت سے بلایا ہے, میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی, بڑی تفصیلات نہیں کی, کوئی اہتمام نہیں کیا, میزبانی نہیں کی اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا. میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا, میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں, قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں, سمٹ جاتا ہوں, چومتا ہوں, روتا ہوں, چیختا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے, نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر. آقا فرماتے ہیں نہیں, تمہیں معلوم نہیں طاہر, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی, انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی. فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے. میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں, رو رو کر آسا کرم کیجیے, پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے. مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی. میں پوچھتا ہوں, بار بار فرماتے ہیں نہیں, میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے, یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں, قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں, کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے, حضور نہیں جانے دیں گے. حضور آپ کرم فرمائیں, نظر ثانی فرما دیں. بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے, شفقت آتی, غصہ مبارک اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط ہے, مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے, تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو. میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح, وہ شرط کیا ہے, وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ.
میزبان تم بن جاؤ. پھر رکتا ہوں یہاں, میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں, بڑی سعادت ہے, پر میں اس قابل کا مجھے بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں. حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے, تم مجھ سے وعدہ کر لو, مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا, تو تنہا تم وعدہ کر لو, پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں. اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دن سے مراد کیا ہے, وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں, اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. اس 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی. میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے, پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو, بس سب انتظام ہو جائے گا, سب انتظام ہو جائے گا. اب میں نے وعدہ کر لیا لیکن پلے میرے کچھ ہے نہیں. اگر نہ دوں تو ایمان جاتا ہے, دوں تو کہاں سے دوں, تم دو گے تو میں دوں گا. عورتوں نے اپنے زیور اتار کے طاہر القادری کی گود میں ڈال دیے. ادھر کہتے ہو نبی مختار کل ہے, نبی عالم الغیب ہیں, نبی حاضر ناظر. اجی آپ نہیں مانتے حاضر ناظر کو؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کرو ترجمہ اس کا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہیں. کرنا ہن ترجمہ کہ اللہ کے رسول تھے, کہتے رسول ہیں کا مطلب ہے ہیں, موجود ہیں ہمارے درمیان. طاہر القادری صاحب جب اللہ کے رسول ہیں تو وہ مدینے سے بائیر کراچی کیوں آئے؟ انہیں ریٹرن ٹکٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ مختار کل ہیں اور روٹی آپ سے کیوں مانگی؟ فیصل آباد جانے کے لیے ٹیکسی آپ سے کیوں مانگی اگر وہ مختار کل ہیں؟ کھانا آپ سے کیوں مانگا اگر وہ مختار کل ہیں؟ اگر وہ حاضر ناظر ہیں تو وہ مدینے میں بھی ہیں اور فیصل آباد میں بھی ہیں اور کراچی میں بھی ہیں. ان کو سعودی ایئر لائن سے سفر کرنے کی ضرورت؟ یہ وہ جرم ہے جو پھر نبیوں کو پکارا جاتا ہے, ان کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے, ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب انہوں نے آپ کے سامنے کہا ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے, تو آپ نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کہو, بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ, جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جو اللہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دے. اللہ ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے, جیسے اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا, اللہ ہمیں اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه